صلی علی سیدنا محمد وعلى آلہ وصحبہ افضل صلوات وعلى معلومات وسلم۔ عزیزان محترم، بزرگان ملت، برادران عزیز، اہل ہندی کے لیے آج کا دن ایک بڑا اہمیت والا دن ہے کہ آج رجب کی 6 تاریخ ہے، اور جب یہ رجب کی 6ویں آتی ہے تو آج سے صدیوں قبل تقریباً 8 صدی 850 سال پہلے کا جو دور دیکھیں گے آپ، تو ایک مرد مجاہد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روح پر جب اس دیار ہند میں تشریف لاتے، اور ایسا نہیں تھا کہ آپ سے قبل یہاں پر اسلام نہیں تھا، بلکہ اسلام تو تھا لیکن بہت کم تعداد میں، جیسے حضرت داتا علی اجمیری علیہ الرحمہ کی بارگاہ ہے، جہاں حضور غریب نواز جب ہندوستان تشریف لا رہے تھے تو آپ نے وہاں پر 40 دن قیام کیا، اور جب 40 دن قیام کیے تو اس کے بعد جب وہاں سے آپ آگے بڑھ رہے تھے تو آپ نے ایک شعر فرمایا کہ گنج بخش قید عالم مظہر نور خدا نا قصارا پیر کامل کاملہ ہے، یعنی حضرت داتا گنج بخش علی اجمیری علیہ الرحمہ کا ہوگا آپ کا، آپ کی بارگاہ وہ مقام ہے، اللہ نے آپ کو اتنے اونچے مقام پر فائز کیا ہے جو ولی انکمپلیٹ ہوتا ہے، یعنی سلوک طے کرنے میں جس کو مشکل ہوتی ہے، ولایت میں پورے مکمل حاصل نہیں ہوتی، تو ایسے نامکمل اولیاء کو وہ کامل نہیں بنا دیتا۔ تو یہ شعر حضرت غریب نواز علیہ الرحمہ نے حضرت داتا گنج بخش علیہ الرحمہ کی بارگاہ میں حاضری دے کر 40 دن قیام کیا، پھر اس کے بعد آپ نے یہ شعر پڑھا۔ اس سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ اسلام تو تھا لیکن اتنی کثیر تعداد میں نہیں تھا جو آج ہمیں نظر آ رہا ہے۔ یہ حضرت حضور غریب نواز کے آنے کے بعد جو تیزی سے اسلام پھیلا، اور وہ دور کی اگر دیکھیں، حضور غوث پاک کا زمانہ بھی قریب ہے، جب جب اسلام کو ضرورت محسوس ہوئی ایک مرد مجاہد کی، اللہ نے پیدا ہوا۔ حالات جب خراب ہو رہے تھے، جب کبھی باطل عروج میں ہوتا ہے تو اس باطل کو شکست دینے کے لیے حق کے بول بالے کے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خاص محبوب بندوں کو دنیا میں بھیجتا ہے۔ ضرورت محسوس ہوئی، اسلام کمزور ہو چکا تھا، اسلام ختم ہونے والا تھا، ختم ہو چکا تھا، بالکل شبیہ بگڑ گئی تھی، تو ایسے نازک وقت میں اللہ نے حضور غوث پاک کو دنیا میں بھیجا۔ اسی لیے آپ کو ایک لقب، ایک ٹائٹل محی الدین کہتے ہیں۔ محی کے معنی آتے ہیں عربی زبان میں، یہ محی جو لفظ ہے اس میں فاعل کا صیغہ ہے، جس کے معنی آتے ہیں زندہ کرنے والا۔ تو محی الدین کا مطلب یہ ہوا کہ دین کو زندہ کرنے والا۔ تو دین مردہ ہو چکا تھا، حضور غوث پاک نے جو دین میں خرابی آ گئی اس کو ختم کر دی۔ تو اسی طرح حضور غریب نواز علیہ الرحمہ کو اللہ نے اسی مقصد کے لیے پیدا کیا تھا کہ آپ کے ذریعے سے ہندوستان کی سرزمین میں اسلام کو پھیلائے۔ تو حضور غریب نواز تشریف لائے، حکم مصطفیٰ پر اپنے ساتھیوں کے ساتھ تشریف لائے، تو بارہا ہم نے سنا ہے، تو کون سا مشن لے کر آئے حضور غریب نواز؟ وہ اخلاق، اور یہ سب سے بڑا جوہر ہے۔ دنیا میں کسی کے دل پر حکومت کرنا ہے نا پیسے کے بل پر نہیں کر سکتے۔ اگر پیسے کے بل پر حکومت کر سکتے ہیں تو بادشاہ جب کرسی سے اتر جاتا ہے تو اس کی بھی وہی عزت ہونا جو پہلے تھی۔ تو پیسے کے بل پر کسی کی عزت نہیں کی جا سکتی، تو عزت کیسے ہوگی؟ اخلاق کی۔ آپ جتنے زیادہ آپ کے اچھے اخلاق ہوں گے، اخلاق سے، پیسے سے جسموں پر حکومت کی جاتی ہے، اور اخلاق سے، علم سے لوگوں کے دلوں پر حکومت کی جاتی ہے۔ دل آپ کا غالب ہو جاتا ہے، دل آپ کا غلام ہو جاتا ہے جب آپ اپنے اچھے اخلاق پیش کرتے ہیں۔ تو حضور غریب نواز کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو آپ کو اخلاق کا اعلیٰ ہونا جو آپ کو اپنے نانا جان سے ملا۔ حضور پاک علیہ السلام کی حیات طیبہ کو دیکھیں آپ، تو حضور نے اعلان نبوت 40 سال کی عمر میں کیا۔ 40 سال تک صرف رہے، کام رہے، یہ نہیں فرمایا کہ میں نبی ہوں۔ حضور کی شان دیکھتے تھے مکے والے، یہ عام انسان نہیں ہے، کچھ تو الگ ہے۔ حضور پاک علیہ السلام نے بچپن دیکھا، جوانی حضور کی دیکھی، بیفور میرج بیچلر لائف کیسی ہوتی ہے حضور پاک علیہ السلام کی وہ دیکھی، پھر میرج لائف کیسی ہوتی ہے، شادی کے بعد بیوی سے جو تعلق ہوتا ہے کیسے ہونا چاہیے، ام
سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو تعلق، جو ادب، جو محبت جو تھا، وہ مکے والے دیکھ لیے. دیکھنے کے بعد کبھی تو وہ کہے کہ یا رسول اللہ محمد آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں، ہر ایک عمدہ چیز آپ کے اندر موجود ہے، آپ کے اندر کوئی خامی نہیں، کوئی عیب نہیں. کیا مجھے جو لوگ دشمن کہہ رہے ہیں وہ کچھ نہیں تھا کہ 40 سال تک حضور نے اپنے اخلاق پیش کیے، اپنا کردار پیش کیا، اپنا کیریکٹر پیش کیا. تو اخلاق سب سے بڑی دولت ہوتی ہے. حضور غریب نواز جو ہندوستان کی سرزمین پر تشریف لائے تو کیا لے کر آئے؟ انسانیت کیا چیز ہے وہ لے کر آئے. مذہب کی تعلیم کے لیے نہیں ہے بھائی تم یہ کرو نہیں، انسانیت بتائے. انسانیت کیا ہوتی ہے؟ ایک مخلوق کا دوسرے مخلوق پر رحم کیا چیز ہوتی ہے؟ کوئی پریشان حال ہے، مصیبت زدہ ہے تو اس کی مصیبت پریشانی کا ہنسی مذاق نہیں بنانا چاہیے، اس کو ایشو نہیں کرنا، اس مصیبت کو دور کر کے اس کو دلاسا کیسے دینا وہ غریب نواز نے سکھایا ہے. تو دشمن کی جب آپ کے پاس آتا ہے، آپ کی اخلاق کو دیکھتا تو آپ کی دربار میں ایک بار آتا تو آپ کو غلام ہو جائے. پھر کرامات کی بے شمار بہت چاہتا ہے. ہواؤں میں چپل کا ہوا میں اڑنا. حضور غریب نواز ایک مقام پہ جا رہے ہیں تو مجوسی یعنی آگ کی پوجا کرنے والے لوگ. تو حضور غریب نواز نے ان سے پوچھا کہ بھئی تم آگ کی پوجا کیوں کر رہے ہو؟ تو ان لوگوں کا مائنڈسیٹ یہ تھا، وہ کہنے لگے کہ ہم آگ کی پوجا اس لیے کرتے ہیں کہ کل قیامت میں اگر خدا ہمیں آگ میں ڈال دے تو آگ نہ جائے. تو حضور غریب نواز فرماتے ہیں اگر میں اس آگ میں چلا جاؤں اور آگ مجھے نہ جلائے تو کیا تم ایمان لاؤ گی؟ ٹھیک ہے، اچھی بات. تو حضور غریب نواز کیا کیا معلوم؟ سیدھا ڈائریکٹ اس آگ میں چلے گئے. اور ایک روایت میں کہ ان کا ایک بچہ تھا، چھوٹا سا بچہ، اس بچے کو لے کر گئے ساتھ. اب وہ لوگ پریشان گئے تو اکیلے کے کچھ نہیں تھا، لیکن بچے کو ساتھ لے کر گئے. کیا ہوا کہ کیا نہیں. پھر تھوڑی دیر رہے آگ میں، پھر واپس تشریف لائے تو آگ کا تھوڑا سا اثر بھی اس پر نہیں ہوا، نہ بچے پر ہوا نہ حضور غریب نواز علیہ السلام کی طاقت پر. بالکل محفوظ، بالکل سیکیور رہ گیا. تو یہ کرامت دیکھ کر لوگ اسلام قبول دائر اسلام میں آ گئے. کرامتیں بے شمار ہیں، جے بات ہوگی وجہ رہتا ہے کہ لیکن ہم کرامتوں کو دیکھنا ہے، کیونکہ سب سے بڑی کرامت کیا ہوتی ہے؟ عمل پر استقامت ہوتی ہے. استقامت جو ہوتی ہے نا، جو کنٹینیوسلی جو ورک ہوتا ہے، جو عمل ہوتا ہے، سب سے بڑی کرامت. ہواؤں میں اڑنا کوئی کرامت کا حصہ ہے. پانی پہ چلنا ظاہر سی بات ہے کرامت ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا. لیکن اصل جو سب سے بڑی کرامت ہے وہ یہی ہے کہ ہم جو بھی عمل کریں اس عمل پر استقامت. اب آئیے حضور غریب نواز کی بارگاہ میں چلتے ہیں تو حضور غریب نواز کے چند ارشادات آج ہمارے لیے درس دے رہے ہیں. سب سے پہلی چیز میں حضرت کے 5 نکات بیان کر رہا ہوں کہ تشریح کر لیں کہ حضور غریب نواز فرماتے ہیں کہ دیکھو 5 چیزوں کا دیکھنا عبادت ہے. عبادت صرف نماز پڑھنے کا نام نہیں، روزہ رکھنے کا نام نہیں، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، یہ عبادت کا ایک ذریعہ ہے جس میں آپ کو باڈی کو ورک کرنا پڑتا ہے. جب تک آپ کی باڈی ورک نہ کرے گی عبادت ادا نہیں ہو سکتی. لیکن ایسی بھی عبادت ہے جس میں باڈی کو حرکت دینے کی ضرورت نہیں ہے، صرف نگاہ آنکھ کے ذریعے سے عبادت کی جا سکتی ہے. حضور غریب نواز فرماتے ہیں وہ 5 چیزیں ہیں جن کو دیکھنا عبادت ہے. سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ خانہ کعبہ کو دیکھنا عبادت. آپ گئے کعبے میں داخل ہوئے، سامنے کعبہ ہے، آپ کوئی ورک نہیں کرے، طواف شروع نہیں کرے، سعی نہیں کرے، کچھ بھی نہیں کرے، صرف نظر آپ کی کعبے پر. اب وہ دیکھنے کی جو نگاہ کعبے کو جب تک دیکھتے رہیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے عبادت کا دعا دیتے ہیں. تو کعبے کو دیکھنا بھی عبادت ہے. اور ایسی عبادت ہے کہ چونی جب پہلی نظر کعبے پہ پڑتی ہے پلک جھپکنے سے قبل جو الفاظ زبان سے نکلتے ہیں اللہ قبول فرمائے گا. یہ کرے. دوسری چیز جس کا دیکھنا عبادت ہے، حضور غریب نواز فرماتے ہیں وہ قرآن پاک جس کا دیکھنا عبادت ہے. ہمیں توفیق کر ملتی ہے، اکثر یہ ہمارا المیہ ہے کہ قرآن کب پڑھتے ہیں؟ رمضان میں پڑھتے ہیں تو پھر رمضان میں پڑھتے ہیں، پھر رمضان میں پوری 30 دن نہیں پڑھتے. یہ بھی کب تک پڑھتے ہیں؟ شروع کے 5 6 7 اور 10 دن تک جو اسپیڈ رہتی ہے ہماری پڑھنے کا شوق جذبہ رہتا، پھر وہ دوسرے دن میں ختم ہو جاتا. پہلے دن میں ایک بار پڑھ لو، دوسرے دن میں آدھا بار، تیسرے دن میں تو مشکل ہی ہو جاتی ہے. روزے کے پتہ کسی گزر جاتی، طبیعت تھک جاتی ہے، پڑھنا تو دور کی بات، بولنا تو دور کی بات. ایسا ہے. لیکن حضور غریب نواز فرماتے ہیں
سوچو، خالی اس کو دیکھنا، نظر ڈال کے قرآن کے ورس کو دیکھنا عبادت ہے۔ اور آج ہمارے گھروں میں جو بے برکتی ہو رہی ہے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے، آج ہمارے گھروں سے قرآن کی تلاوت کا دور ختم ہو گیا۔ صبح ہوئی فلمیں، ڈرامے، گانے، باجے اور سیریلز، ہماری جو خواتین ہیں فجر کے ساتھ جو ہے اللہ ماشاء اللہ بات کروں گے تو ہم وہی دیکھیں اکثریت بالکل لگایا جاتا ہے۔ اکثر جو ہمارے گھرانے کا تعلق ہے اس میں کیا ہوتا ہے، ٹی وی سیریل سے دیوان، صبح بولتے ٹی وی آن ہو گئی تو وہ شام تک چلتے رہتے، ایک سیریل ختم ہوتے دوسرا سیریل۔ تو جو دور پہلے تھا وہ آج ہمیں نظر نہیں آتا۔ اگر ہم قرآن کو سمجھیں گے، قرآن جو ہے صرف بیمار ہو گئے پڑھ کے دم کرنے والی کتاب قرآن نہیں ہوگی۔ قرآن پاک صرف اور صرف عملیات کے لیے جو وظیفے کے طور پر پڑھنے کی کتاب قرآن نہیں۔ قرآن میں رب فرماتا ہے لا تحمل بلایا کسی اللہ کی کتابی ہوئی، زمین کی ہو یا پانی کی ہو، ہر چیز کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے۔ قرآن پڑھ کر تھیوری بھی ہے اس میں، پھر وہ تمام تھیوری پڑھ کر پریکٹیکل عملی لائف میں آنے کا نام قرآن ہے۔ قرآن ہمارے لیے پڑھنے کے لیے اللہ نے نہیں لکھا۔ اور حضور غریب نواز کی جب تلاوت کا عالم کیا ہے، ہم محبت کرتے ہیں غریب نواز، آج ہم مسلمان ہیں تو صدقہ ہے حضور غریب نواز کا۔ آج ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں ہم جو ہے ہر چیز کو عمل کرتے ہیں۔ لاکھوں روزہ ہر سال جو ہے لاکھوں لوگ حج کو جا رہے ہیں، وہاں سونا چاندی زیورات کو نہیں، صرف اور صرف کس لیے جا رہے ہیں، وہ رب کی محبت میں جا رہے ہیں۔ احرام کی چادریں لپیٹ کر پورے دیوانوں کی طرح حرکتیں ہو رہی ہیں، کبھی طواف کے چکر، کبھی صفا مروا کی سعی، عرفات کے میدان میں کبھی ٹھہر رہے ہیں تو رات میں بغیر چھت کے مزدلفہ کے میدان میں رات گزار رہے ہیں، تو شیاطین کو کنکری مار رہے ہیں۔ یہ سارے اعمال کیا ہیں، صرف رب کی محبت میں ادا کیے جا رہے ہیں، اللہ کی محبت میں کر رہے ہیں۔ تو قرآن ایسی اللہ کی کتاب عطا ہمیں دی ہے۔ حضور غریب نواز کی تلاوت کا یہ معاملہ ہوتا تھا کہ آپ روزانہ دن میں اور رات میں روزانہ تلاوت مکمل قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ ہم ہیں ان کے چاہنے والے، ہم پوری قرآن نہیں پڑھ سکتے، ظاہر سی بات ہے، تو کیا کریں، کم سے کم 2 آیت ہی صحیح پڑھیں، ایک وقت نکالیں اپنا روزانہ کا شیڈول بنائیں کہ 2 آیت ہی صحیح، 1 رکوع صحیح، روزانہ قرآن کو پڑھیں۔ اگر پڑھنا نہیں بھی آتا تو پڑھنے کی کوشش کریں، سیکھیں پڑھنے والے کی۔ وقت نہیں ہے، وقت ملتا ہی نہیں ہمارے، خبر میں رہتا ہے وقت نہیں ملتا، بزی رہتے رہے زندگی۔ بچپن میں جتنا فری رہتا بچہ اسکول جیسا بڑے ہوتے رہتا، تعلیم بھی بڑھتی، وقت بڑھ جاتا۔ آپ دیکھو بچہ بچپن میں کتنا فری رہتا، اب ہائر سیکشن میں آتے شیڈول بزی ہو جاتا۔ اسکول میں پڑھ کے آنے کے بعد ٹیوشن میں الگ ٹائم دیتے، اسکول میں پورا وقت دے رہا تو پھر اسکول سے آنے کے بعد ٹیوشن میں رہے، پھر ٹیوشن میں آنے کے بعد کمپلیٹ میں ہوا تو پھر کرنے لگا وہ پروجیکٹ کمپلیٹ، یہ پروجیکٹ کمپلیٹ، ایسا بڑا شیڈول بزی ہے، شیڈول کبھی نہیں فری ہوتا۔ ہمیں وقت کو نکالنا پڑتا ہے، وقت کو نکالنا پڑتا ہے، وقت کو ہمارے تابع کرنا، ہم وقت کے تابع نہیں ہونا، ہم گزر جاتا ہے۔ تو حضور غریب نواز کی تلاوت کا عالم کیا ہے، دیکھو کہ روزانہ مکمل قرآن پڑھ رہے ہیں، ہم روزانہ 1 منٹ میں 1 آیت کو پڑھیں قرآن، اللہ برکت عطا فرمائے۔ اپنے بچوں کو ماحول بنائیں، فجر کے بعد ایک ماحول بنائیں، فجر میں اٹھنے کی عادت ڈالیں، پھر فجر ہونے کے بعد اپنے گھر کے پورے بچوں کو 5-10 منٹ ہی صحیح بٹھائیں، بٹھا کر قرآن کو پڑھنے لگائیں۔ آپ کبھی مدارس کا دورہ کرتے ہیں نا، جامعہ میں پڑھتے ہیں تو ایک فجر کی نماز کے بعد جتنے لوگ فجر کی نماز پڑھتے ہیں پورے کے پورے بچے اسی طرح بیٹھ کے قرآن کو پڑھتے ہیں۔ آج بھی وہ سلسلہ جاری ہوتا ہے، آغاز ہوتا ہے جن کا آغاز ہوتا ہے قرآن کی تلاوت سے، تو بچے کو 15 سال 8 سال 10 سال جو بچہ جامعہ میں گزارتا ہے تو 10 سال تک کنٹینیو فجر کی نماز کے بعد تلاوت قرآن پڑھا کر بچے کو تیار کیا جا رہا ہے۔ سولجر جو ہوتا ہے اس کی تیاری کرا رہے ہیں، آپ کو بڑا کام کرنا ہے، ٹرین کر رہے ہیں، تو آج ہمیں وہ عادت ڈالیں فجر کی نماز کے بعد قرآن کو پڑھیں، اس کے بعد اللہ کسی برکت عطا کرتے ہیں۔ کیوں؟ خالی اس کتاب کو دیکھنا عبادت، اس کتاب میں پڑھیں گے کتنے برکتیں ہیں، کتنی رحمتیں ہیں۔ اسی طرح حضور غریب نواز فرماتے ہیں تیسری چیز، اپنے ماں باپ کے چہرے کو دیکھنا عبادت، والدین کے چہروں کو دیکھنا عبادت۔ ماں باپ کے چہروں کو دیکھ وقت نکالیں، ان کے پاس بیٹھیں، ادب سے بیٹھیں، ان سے محبت سے پیش آئیں، جھٹکیاں نہ دیں، گالی گلوچ نہ کریں، محبت سے ان سے بیٹھ کر ان کا دیدار کیا کریں، اللہ
برکت عطا فرمائے۔ چوتھی چیز جن کا دیکھنا عبادت حضور غریب نواز فرماتے ہیں وہ علماء کے چہرے، علماء کرام جو جن کے سینوں میں اللہ نے دیا ہے ان کا اونچا مقام، علماء کے چہروں کو دیکھنا، صرف دیکھنا، اب ان کے پاس صرف نظر خالی نظر ان کے اوپر ڈال کے دیکھ رہے ہیں تو علماء کے چہروں کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ پھر حضرت غریب نواز علیہ رحمۃ اللہ ایک واقعہ ایک حکایت بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص کا جس کو علماء سے نفرت تھی، جب بھی علماء کرام مجھے اپنے چہرے کو پھیر دیتا، جب وہ انتقال کر گیا، مر گیا، تو جب اس کو قبر میں رکھا گیا تو دیکھے ہوئے آپ کہ قبر میں رکھنے کے بعد میت کو سر جو ہے قبلے کی طرف کرتا، اگر نہیں بات ہوئے سب بیٹھا ہی کر دیتا، بیٹھا کے تو حضور غریب نواز فرماتے ہیں کہ وہ شخص جب انتقال کر گیا، اس کو قبر میں رکھا گیا تو رکھنے کے بعد جب اس کی قبر سر کو قبلے کی طرف کر رہے تھے تو ہوا ہی پلٹ بجے سر، تو پوچھے کہ آپ کے اعمال کیسے تھے؟ تو لوگوں نے کہا کہ یہ تھا تو بڑا اچھا، بڑا نیک تھا، لیکن یہ علماء سے نفرت کرتا، جب بھی علماء آتے، عالم صاحب آتے تو ان کے چہرے کو دیکھ کر وہ پھیر دیتا تھا، اللہ نے اس کے چہرے کو پھیر دیا۔ تو حضور غریب نواز فرماتے ہیں کہ والوں کی قدر کرو، اور آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے سوشل میڈیا جو ہے نا ہمارا، یہ سوشل میڈیا میں ہم ہر کوئی آگے مفتی نظر آتا ہے، ہر کوئی جو نہ جانے کیا نہیں جانے، اللہ کی حفاظت فرمائے۔ علماء کرام کی شان میں جو چاہے بات کر دے، کہ کامن مین ہے جس کو علم کا علم بھی نہیں معلوم، علم کیا چیز ہے نہیں معلوم، کلمے کے مفہوم نہیں معلوم، نہ کوئی عربی عبارت کا ترجمہ کرنے آتا ہے، کچھ نہیں آتا، کوئی چیز نہیں معلوم، لیکن علماء کرام کی شان میں بے دریاں ہو رہی ہیں۔ یہ سب نقصانات ہیں، ہم اس کو دیکھ رہے ہیں، لیکن یہ نقصان ہے جو آج ہمارے حالات کر رہے ہیں۔ آج ہم ترقی کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ اس کی وجہ دیکھو، ریزن کیا ہے؟ دیکھو ہم کیوں ہر طرف ہر میدان میں ناکام ہو رہے ہیں؟ سبب کیا ہے؟ ریزن کیا ہے؟ غور کریں۔ بادشاہان نے وقت کی زندگیوں کو دیکھو، وہ بے بادشاہ، لیکن جب بھی بادشاہ کوئی کام کرتا تو علماء کرام کے علماء کے ساتھ رہے، علماء کے ساتھ بادشاہ کیا کرے کرنا ہے ختم۔ جب تک وہ جتنے بادشاہ گزرے ہیں وہ تمام کی بادشاہ چلی علماء کے لیے، ایک باتوں کے لیے، جب تک وہ کامیاب رہے تو کوشش کریں ہم علماء کرام کی شان میں کوئی آ گیا تو اسے ایک میسج مارنے سے کچھ نہیں ہوگا، لیکن ہمارا نقصان ہوتا ہے، ایمان ہمارے خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ اللہ نے جو مقام دیا ہے، حضور غریب نواز فرماتے ہیں علماء کے چہروں کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ پھر آخر میں حضرت فرماتے ہیں پانچویں چیز اس کو دیکھنا عبادت ہے، فرماتے ہیں کہ وہ اولیاء کرام کے چہرے، اولیاء کرام اللہ والے جو ہوتے، اللہ والوں کے چہروں کو دیکھنا بھی عبادت ہے، اللہ والوں کے چہروں کو دیکھنا عبادت ہے، جن کے چہروں کو دیکھنا عبادت ہے، غور فرمائیں، ان کی صحبتوں میں بیٹھ کے رہیں، کتنے بڑے ہیں، صحبت سب سے بڑی چیز ہوئی، اثر رکھتی ہے صحبت، ہم جس کی صحبت میں رہتے نا برابر اس کا اثر ہو، برابر ہوگا اس کا اثر۔ آپ ایک نمازی بچے کے ساتھ رہو، آپ نماز نہیں پڑھتے ہوں گے، لیکن صحبت میں رہنے سے ایک وقت آئے گا آپ نمازی ہو جائیں گے، اور آپ شراب بھی نہیں کہتے، جوا نہیں کہتے، کچھ نہیں، سب محفوظ ہیں آپ، لیکن آپ کا دوست ہے جوا کھیلنے والا ہے، آپ اس کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں، آپ 8 دن تک محفوظ رہیں گے، 1 مہینہ، 1 سال، 2 سال، لیکن 2-3 سال کے بعد خود بخود وہ گناہ آپ سے ہو جائے، آپ بھی جوا کھیلنے لگتے ہیں، کیوں؟ صحبت ہے، صحبت اثر رکھتی ہے بہت، اسی لیے حضرت حضور غریب نواز کا قول ہے، پورے اولیاء کرام کی جو تعلیمات ہوتی ہیں، بنیادی پوائنٹ یہی ہوتا ہے کہ تم اچھی صحبت میں اختیار کرو، اچھی صحبت اختیار کرو۔ تو اس طرح حضور غریب نواز نے 5 چیزوں کے بارے میں فرمایا، ان 5 کو دیکھ رہے بات۔ پھر آج موت کو بھول گئے، موت کیا چیز ہے بھول گئے، قبر کیا چیز ہے نہیں معلوم۔ حضور غریب نواز فرماتے ہیں، قول حضرت غریب نواز کا ارشاد ہے کہ اگر دنیا میں رہنے والوں کو زمین کے نیچے سونے والوں کی حالت معلوم ہو جائے تو اس طرح پانی میں نمک پگھل جاتا ہے اسے پگھل جائے۔ دنیا میں ہم رہ رہے ہیں تو کبھی قبرستانوں کا دورہ کرنا، وہ بھی تو ہم جیسے ہی تھے، اب وہ قبر میں سونے والوں کی حالت اگر ہمارے سامنے ظاہر ہو جائے تو ہم کیسے کیسے بھول جائیں گے، ہماری زندگی کیسی ختم ہو جائے گی؟ جیسے پانی میں نمک ڈالتے ہیں تو نمک کیسے بھول جاتا ہے، دیر نہیں لگتی، دیری کے ساتھ اس طرح نمک پانی میں بھول جاتا ہے، اس طرح بھول جائے گی۔ وہ آپ کی مان لو قبر میں سونے کے بعد ہونے والا ہے، ابھی حضرت کو گزر رہا ہے، آج کوئی جا رہا ہے تو بعد میں جائے گا، دنیا میں کسی کو رہنا نہیں، کتنے لوگ آئے، کتنی قومیں آئی، چلے گئے، یہ ذرا بنیادی پوائنٹس ہیں،
نیچوں پروں میں بیٹھنا، تو کیا ہوتا کہ دنیا کی محبت کبھی دل میں کیا ہے، دل میں انٹر نہیں ہوتی، ہمیشہ وہ دنیا سے دور رہتی ہے۔ تو اس طرح حضور غریب نواز علیہ الرحمٰن کا یہ علمی فیضان ہے کہ حضور غریب نواز علیہ الرحمٰن جب ہندوستان تشریف لائے تو آپ کی نگاہ کرم کا یہ فیضان ہے کہ 99 لاکھ کافروں کو اسلام کی دولت، یہ 99 لاکھ کا جو آنکڑا ہے نا، یہ دین کے گھر سے نہیں ہے، یہ کیسا ہے وہ کو اکثریت پتہ نہیں ہے۔ جیسے لوگ اس کو جاتے ہیں تو پیپر میں آتا 24 لاکھ افراد نے حج کی سعادت حاصل کی، تو یہ لکھتے ہیں کہ میدان عرفات میں موجود ہیں نمبرز دیتے ہیں، نہیں، ایک اکثریت، ایک تعداد کو لے کر منہ لگایا جاتا ہے۔ اس کو بتانا یہ مقصد ہوتا ہے کہ اتنے کثیر لوگوں نے، انفینٹ کئی لاکھ لوگوں نے اسلام حج کی سعادت حاصل کی۔ حضور غریب نواز نے جو 99 لاکھ کافروں کو اسلام کی دولت میں مقدم کیے، ایسے کروڑوں افراد حضور غریب نواز کے رستے پر ہاتھ پر لے اسلام کو آپ دی گئی اسلام کی دولت۔ آج جو بھی ہند کی سرزمین پر مسلمان ہیں جو اسلام کی بہاریں کی یہ مسجدیں، یہ محراب و منبر کی زینت، یہ رمضان کی برکتیں، رونقیں جو نظر آ رہی ہیں، یہ حضور غریب نواز کی محنتوں کا نتیجہ ہے۔ اس لیے بتایا گیا، علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ صبح قیامت تک بھارت کی سرزمین پر جتنے مسلمان ہوں گے، ان تمام کے اعمال کا ثواب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن حضور غریب نواز علیہ السلام بتا رہے ہیں۔ آپ کی زندگی کا یہ درس ہمیں ملتا ہے کہ غریبوں کی، یتیموں کی، بیواؤں کی، محتاجوں کی مدد کریں، اپنے آپ کو ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عجز و انکساری کا بہتر بنا کر رکھیں، غرور تکبر سے دور رکھیں، تلاوت قرآن، نمازوں کی پابندی، ذکر و اذکار کی کثرت کریں۔ یہ حقیقت میں حضور غریب نواز علیہ الرحمٰن کی بارگاہ میں خراج عقیدت ہوگا۔ جب آپ کا وقت وصال قریب آیا، 6 رجب کا دن ہے، اور جب آپ وصال کا قریب آیا تو آپ اپنے کمرے میں گئے اور جو بھی آرام کی آپ کی جسم کی جب روح مبارکہ آپ کی جسم سے پرواز کر گئی تو آپ کی مریدین مومنین نے دیکھا کہ آپ کی جبین مبارک پر پیشانی پر نورانی لیٹر سے ایک سینٹنس لکھا ہوا تھا عربی زبان۔ کیا تھا وہ؟ ھذا حبیب اللہ، یہ اللہ کے حبیب، حبیب کہتے ہیں چاہنے والے، یہ اللہ کے حبیب ہے۔ اللہ کے حبیب کا مطلب کہ اللہ کے چاہنے والے ہیں۔ مات فی حب اللہ، جو دنیا سے رخصت ہوئے ہیں تو بھی اللہ کی محبت میں انتقال کر گئے۔ انتقال کا مطلب منتقل ہونا، ایک مقام سے دوسرے مقام کی طرف، ایک گھر سے دوسرے گھر کی طرف۔ ہم بولتے ہیں انتقال ہو گیا، انتقال ہو گیا مطلب کیا ہے اس کا کہ ہم ایک اب تک دنیا میں تھے، اب دنیا سے دوسرے گھر میں جا رہے ہیں۔ کون سا گھر ہے وہ؟ آخرت، قبری پہلی منزل، دوسرا گھر ہے وہ۔ تو انتقال کا مطلب ہوتا ہے ٹرانسفر ہو جاتا، اب دنیا میں تھے، دنیا سے وہاں پر، اب کون سا دن آخری ہے نہیں معلوم، کون سا وقت آخری ہے نہیں معلوم۔ اسی حضرت غریب نواز کے قول کو ذہن میں رکھے ہمیشہ کہ قبر کے سونے والوں کی اگر حالت معلوم ہو جائے تو تم ایسے پگھل جاؤ گے جیسے کہ پانی میں نمک پگھل جاتا ہے۔